حضرت کلثوم بنت رقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، ایک کو کوئی بات کہے پھر دوسرے کو کوئی خیر کی بات کہہ دے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض چیزوں کی رخصت دیتے ہیں جو لوگوں کو کہی جائیں، عام معاملات میں تو رخصت نہیں ہے لیکن چند چیزوں میں رخصت ہے، وہ یہ: نمبر 1 جنگ میں، نمبر 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو اس میں، اور تیسرا مرد اور بیوی، میاں بیوی کے آپس کے کوئی الجھاؤ میں سلجھاؤ کی صورت ہو رہی ہو، مرد کو کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو اس میں کچھ اجازت ہے، عورت کو کچھ بات کہنے کی ضرورت ہو اس کو اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے گھر کے دروازے کے باہر لڑنے والوں کی آواز اونچی ہو رہی تھی، ان کو سنا۔ ان میں سے ایک دوسرے کو نرمی کی ترغیب کر رہا تھا کہ نرمی کرو میرے ساتھ، یا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، تھوڑی سی شفقت کرو، اور دوسرا کہہ رہا تھا لا افعل، واللہ لا افعل، میں ایسے نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا واللہ، میں اللہ کی قسم ایسے نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این المتعالی علی اللہ، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ پر قسمیں کھا رہا تھا؟ تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا ہی نیکی کا کام ہے، اللہ کو یہ بڑا ہی پسند ہے۔ اب یہ دو روایتیں ہیں، ان میں نے عرض کیا پچھلی مرتبہ کچھ باتیں عرض کی تھیں، اب یہ ان دو روایات کے متعلق جو باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپس میں دو آدمیوں کے درمیان اگر کوئی الجھاؤ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے، کوئی آپس میں رنجش ہو جائے، اس رنجش کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، آپس میں ان دونوں کی صلح کروانا، آپس میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا ہی اجر کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی روایت میں فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ پھر آپ نے یہاں یہ فرمایا کہ بسا اوقات انسان آپس میں صلح کرواتے ہوئے ان دونوں فریقین میں سے کسی کو کوئی بات کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات ایسی کہہ دے کہ دوسرے کے بارے میں اس کا دل نرم ہو جائے، مثلا یہ کہہ دے کہ وہ تیرے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے اور بعض موقعوں پر اس نے تیری تعریف کی ہے، اس نے نہ بھی تعریف کی ہو، یا اس قسم کا خیر کا کلمہ جس سے دوسرے کا دل نرم ہو جائے، صلح کے لیے تیار ہو جائے، غلط فہمی دور ہو جائے، الجھاؤ ختم ہو جائے، اس قسم کی کوئی بات کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سمجھا جائے گا۔ اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاغذوں میں یہ جھوٹا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے اس قسم کی کوئی بات کہنا جس سے دوسرے کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، جھکاؤ پیدا ہو جائے، دوسرے کے بارے میں خیرخواہی پیدا ہو جائے، اس قسم کے کلمات کہنے کی اجازت ہے، یہ کہہ لینے چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان کسی طرح صلح ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے کو بھی اسی قسم کی بات کہے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، نرم ہونے سے صلح میں آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہاں دوسری روایت میں، مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام معاملات میں تو جو بات کہی جائے وہ سچ کہنی چاہیے، جھوٹ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور معاملات سیدھے سیدھے مسلمان کے ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کے معاملات آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی بات ہو رہی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہو، کوئی بھی آپس میں کسی طرح کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو صاف ستھرا سیدھا ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزوں میں اللہ نے کچھ باتوں کی اجازت دی ہے، جنگ کے معاملات ہیں ان میں کچھ چیزوں کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی جھوٹ بولنے کی، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی، یا کسی کے ساتھ دھوکہ دینے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ کچھ اور چیزوں کی اجازت ہے کہ پیچھے مڑ کے پھر حملہ کرنا، پھر آنا، پھر حملہ کرنا، یہ کچھ چیزوں کی اجازت ہے۔ اسی طرح
جب لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے ہوں پھر کوئی بات اپنی طرف سے اگر کہنے کی ضرورت ہو تو وہاں کہہ لی جائے تو یہ بہتر ہے، کہہ لینی چاہیے۔ اور تیسرے موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں بھی میاں بیوی کے درمیان تم جھگڑا دیکھو نا، اس کو صلح کروانے کی کوشش کرو، ان میں کوئی خیر کی بات کہنے کی ضرورت پڑے اپنی طرف سے وہ کہہ دو، مرد کو کہنے کی ضرورت پڑے وہ کہہ دو تاکہ صلح ہو جائے، عورت کو کہنے کی ضرورت پڑے تو وہ کہہ دو اپنی طرف سے صلح ہو جائے۔ اس کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ عام حالات میں ایسے اپنی طرف سے بات کہہ کے دوسرے کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ان تین موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلح ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں الجھاؤ ختم ہو جائے، غلط فہمی ختم ہو جائے، اس قسم کی بات کرنا یہ اچھی بات ہے، کر لینی چاہیے۔ اس سے آدمی جھوٹا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ یہ صدقہ ہوگا۔ اور اگلی روایت ایک واقعہ ذکر کیا حضرت عائشہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں میں گھر میں تھی، گھر میں دروازے کے پاس سے کسی کے لڑنے کی آواز آئی، دو شخص جھگڑا کر رہے ہیں، ایک قرض لینے والا تھا اور دوسرا قرض دینے والا تھا۔ تو وہ قرض لینے والا اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا سختی سے میرا قرض دو، اب دوسرا نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ یار تھوڑا سا مجھے موقع دو، مہلت دو۔ تو اس نے قسم کھا لی جو لینے والا تھا کہ اتنے موقع دیے ہیں اور تو باز نہیں آ رہا، تو مجھے ادا نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں تجھے موقع نہیں دوں گا، قسم کھا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے یہ آواز سنی اور باہر نکلے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پر قسم کھانے والا کون ہے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے کسی کو مہلت دینا۔ آج تم اس کو مہلت دے گو، کل قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے تمہیں مہلت دیں گے۔ آج تم اس سے نرمی کا برتاؤ کرو گے، کل کو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ اس لیے یہ اچھا اور فضیلت کا کام ہے، اس لیے اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا نرمی کا برتاؤ کرو اور اس کو کچھ مہلت دے دو۔ تو وہ تیار ہو گئے۔ اب وہ تیار ہوئے اور انہوں نے اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر ان کے ساتھ، بلکہ بعض روایات کے اندر آتے ہیں انہوں نے ان کو معاف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے سے۔ آپ کی بات جب صحابہ کے دل میں اتر جایا کرتے تھے، جب آپ فرما دیا کرتے کسی بات کو تو صحابہ کرام بس اس پہ بالکل خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کام ایسے ہیں کہ انسان لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح کہیں موقع آئے تو اس میں عام طور پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا وقت نہ ضائع کروں، ان دونوں کے درمیان یہ کیوں پڑھوں، اس لیے یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ فضیلت کا کام ہے، اجر کا کام ہے، دونوں کے درمیان صلح کروانا یہ اہم کام ہے۔ لیکن اس میں ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے درمیان جب بھی صلح کرواؤ تو ہمیشہ یہ بات رکھیں کہ ان سے کسی قسم کے بدلے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ جب بھی کسی کے درمیان صلح کرواؤ گے دونوں کی 100% خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن تم اللہ کے لیے اگر یہ کام کرو گے اللہ تمہیں اجر دیں گے، بہت فضیلت دیں گے، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ان سے اگر توقع کی امید رکھی، کسی بدلے کی امید رکھی یا کم از کم کوئی اچھے کلمات کی امید رکھی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ خوش نہیں ہو سکتے، وہ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ہاں کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایک ان میں سے مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ کام اللہ کے لیے 100% اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ان سے نظر انداز کر کے یہ کیا جائے اور ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، بس یہ دیانتاً دیکھا جائے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، مصالحت ہو جائے اور غلط فہمی دور ہو جائے، آپس میں معاملہ ٹھیک ہو جائے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کریں گے تو پھر اجر بہت ہے، پھر فضیلت بہت ہے، پھر ثواب بہت ہے۔ لیکن اگر ان کے لیے کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ صدقہ بھی ہے، یہ فضیلت کا کام بھی ہے، اجر کا کام بھی ہے۔ اور کہیں بھی کسی جگہ خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان اگر کہیں الجھاؤ ہو جائے تو اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ شیطان سب سے زیادہ زور یہاں لگاتا ہے آپس میں غلط فہمی پیدا کرنے کی، شیطان کی کوشش یہ ہے اور شیطان سب سے زیادہ اس پہ زور لگاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان غلط فہمی نہ پیدا کریں، بلکہ کہیں غلط فہمی ہو اس غلط فہمی کو دور کرو، اگر کہیں الجھاؤ ہو رہا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو تو اس کو دور کر کے صلح کی کوشش کرو۔ تو صلح کروانی چاہیے
اور غلط فہمی پیدا کبھی نہیں کرنی چاہیے کسی کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کے ان کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔